السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور اسلامی علوم کی دیگر مشہور و معروف اور معتبر و مستند اہم دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید رضی اللہ عنہ کا سلسلہ وار درس بھی ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوگا کتاب الصیام یعنی روزوں کے بیان سے، روزوں کی فضیلت اور روزے سے متعلق مسائل والی احادیث آج کے درس میں شامل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصیام روزے کا بیان، باب فضل الصیامی روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 296 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لما كان اول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ایها الناس ان اللہ قد كفاكم عدوكم من الجن ووعدكم الاجابة وقال ادعوني استجب لكم الا وقد وکل اللہ عز وجل بكل شیطان مرید 7 املاک فلیس بمحلول حتى ينقضي الشهر رمضان وابواب السماء مفتحة من اول ليلة منه الى آخر ليلة الا وان الدعاء فيه متقبل فلما كان اول ليلة من العشر الاواخر شمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف العشر الاواخر واحيا الليل وكان يغتسل بين العشاءين قال وسألت الإمام أبا الحسين زيد بن علي رضي الله عنهما معنى شد المئزر فقال كان يعتزل النساء فيهن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رمضان کے مہینے کی پہلی شب آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا، یعنی آپ نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے حوالے سے تمہارے لیے کافی ہے، یعنی تمہارے دشمن کے شر سے تم کو بچانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کرنے کا، اس کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک سرکش شیطان کو قابو میں کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ایک شیطان پر 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وہ سرکش شیطان فرشتوں کے کنٹرول سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ رمضان کا مہینہ نہیں گزر جاتا، یعنی جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوتا شیاطین قید رہتے ہیں، فرشتے ان کو قید کر دیتے ہیں اور انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عبادت میں سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین جو عمل کرنے سے بھٹکاتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی پہلی رات میں یعنی رمضان کی جب پہلی شب ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری رات آ جاتی ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند نظر آتا ہے رمضان کا، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب آخری عشرے کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب رمضان المبارک کا آخری دہا شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازار تہبند باندھ لیتے اور ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتے، یعنی آپ اعتکاف بیٹھتے 21ویں شب سے رمضان المبارک کی آپ آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں اور زیادہ آپ اضافہ کر دیتے، ازواج مطہرہ سے الگ ہو جاتے، اعتکاف بیٹھتے، آپ اپنے گھر سے تشریف لے آتے اور آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور رات بھر جاگ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان غسل کیا کرتے تھے۔
ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام زید کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا شد المئزر یہ عربی لفظ ہے، شد المئزرہ تہبند باندھنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس دوران آپ اپنی ازواج مطہرات سے الگ رہتے تھے، مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت میں آپ منہمک ہوا کرتے تھے، اور یہ شد المئزر کا لفظ یہ کنایا ہے کسی کام کے لیے مستعد ہونے سے، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ جب تیار ہوتے ہیں تو شد المئزر کہا جاتا ہے۔ اس نے تہبند باندھا، یعنی مکمل یکسوئی کے ساتھ کام کے لیے مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے۔ حدیث نمبر 297 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ينادي المنادي أين الضامئة أكبادهم وعزتي لأروینهم اليوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی روزہ کھولتے وقت افطار کے وقت، اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی جب منادی ندا دینے والا اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا اور کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے کلیجے خشک ہو چکے ہیں پانی کی پیاس کی شدت سے، جن کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ یعنی اس سے مراد روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو آج خوب سیراب کروں گا، انہیں پانی پلاؤں گا۔ اسی لیے روایت وغیرہ میں آیا ہے، واقعات میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن سب لوگ حساب کتاب دینے میں رہیں گے، اور روزے دار اس وقت روزے داروں کی ضیافت ہوگی، دستر بچھا کر ان کو کھانا کھلایا جائے گا، اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ یہ بہرحال روزے دار کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں کہ افطار کے وقت ایک خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے وہ قیامت کے دن ملاقات کا شرف حاصل کرے گا تو اس وقت اس کو ایک قسم کی خوشی محسوس ہوگی۔ حدیث نمبر 298 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخلوف فم الصائم اطیب من رائحة المسک عند اللہ عز وجل یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ معطر اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ بھی پڑھا گیا، یہ وانا اجزا بہ بھی پڑھا گیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور وانا اجزا بہ پڑھنے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار روزے کے بدلے میں عطا ہوگا۔ حدیث باب السحوری و فضلہ، سحری کی فضیلت کا بیان۔ سحری کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق سحری کا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کیا کرتے تھے اور ہم سحری کیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 299 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستغفرین بالاسحار والمتسحرین فلیتسحر احدکم ولو بجرعۃ من ماء فإن فی ذلک برکۃ لا یزال الرجل المتسحر من تلک البرکۃ شبعانا ریانا یومہ وهو فصل ما بین صومکم وصوم النصارى اکلۃ السحر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کے وقت استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے، دعائے مغفرت کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اور سحری کرنے والوں پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں سحری کرنے والوں کے حق میں۔ لہذا تم میں سے ہر ایک کو سحری کرنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری میں کچھ نہ کچھ کھانا یہ سنت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، اسی طرح فرشتوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں،
کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری کرنے والا شخص اس برکت کے نتیجے میں اس دن پیٹ بھرا ہوا اور پانی پیا ہوا رہتا ہے۔ سحری کی برکت سے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی اور پیاس بھی نہیں لگتی، وہ پورا دن مکمل آرام میں رہتا ہے۔ اور تمہارے روزوں اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان بنیادی فرق سحری کھانا ہے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے روزے میں سحری ہے، اور سحری کو باعث برکت قرار دیا گیا کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں سنت کی اتباع میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے اور وہ فرشتوں کی رحمتوں والی دعاؤں میں شامل ہونے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ باب الافطار، افطار کا بیان۔ حدیث نمبر 300، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، تین چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق میں شامل ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرنا، جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کر لینا، افطار میں تاخیر نہیں کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ افطار میں جلدی کرنا، جیسے ہی سورج ڈوب جائے افطار کرنا، یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا، تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، بلکہ سحری آخری وقت پر کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے کے درمیان، نماز پڑھنے کے دوران ناف کے نیچے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، جیسے احناف کے بعد جو طریقہ ہے ناف پر ہاتھ باندھنے کا، حالت نماز میں ایک ہاتھ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رہے، اس طرح یہ بھی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 301، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبلہ منا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، جب روزہ کھولتے آپ تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، تیری خوشنودی کے لیے ہم نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ جو افطار کر رہے ہیں یہ بھی تیری عطا ہے، اسی سے ہم نے افطار کیا، لہذا تو ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ باب ما ينقض الصیام وما لا ينقضه۔ اب یہاں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 302، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اکل ناسیا لم ينتقض صیامہ فانما ذلک رزق رزقہ اللہ عز وجل ایاہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص حالت روزے میں بھول کر کچھ کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ایک روزی ہے، رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، یعنی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر یاد رکھتے ہوئے کوئی جانتے بوجھتے اگر کھا لے، روزہ ہے یہ معلوم ہونے کے باوجود کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کو جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 330، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا زرع الصائم القیء لم ينتقض صیامہ وان استقى افطر وعلیہ القضاء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب کوئی شخص منہ بھر کے قے کرے، الٹی کر دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر وہ جان بوجھ کر قے کرے، عمدن کوئی قے کرے، الٹی کرے تو اس پر قضا کرنا لازم ہوگا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ حدیث نمبر 304، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ ثلاثۃ اشیاء لا تفطر الصائم القیء الذراع والاحتلام والقبلۃ۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ اکرہ القبلۃ للشاب وارخص فیہا للشیخ۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا تفطر الصائم الحجامۃ ولا الکحل واکرہ الحجامۃ مخافۃ الضعف
وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ويستاك ما بينه وبين الظهر وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الذباب يدخل في حلق الصائم فقال رضی اللہ عنہ لا يفطره ذلك وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه قال رضی اللہ عنہ ان كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وإن كان بعد الثلاث انتقض صيامه وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما في السعوط والحقنة أنهما ينقضان الصيام وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن المسافر يفطر في السفر قال رضی اللہ عنہ يفطر في مسيرة 3 أو أكثر وإن والإقامة 10 صام۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی، 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ ہے منہ بھر کر قے کرنا، کسی کو اگر الٹی ہو جائے، وامٹنگ ہو جائے خود سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح احتلام، اگر کسی کو احتلام ہو جائے حالت روزے میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بیوی کا بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کو اپنی شہوت پر، خواہش پر کنٹرول ہو۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نوجوان شخص کے لیے بوسہ لینے کو مکروہ سمجھتا ہوں، کیونکہ نوجوان اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی لیے نوجوان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حالت روزے میں بوسہ لینے سے، چومنے سے اجتناب کرے، احتیاط کرے۔ اور اس بارے میں بڑی عمر کے آدمی کو آپ فرماتے ہیں میں رخصت دیتا ہوں، یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص ہو تو اگر وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے حالت روزے میں تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ بوڑھے کے اندر خواہش نہیں ہوتی، لیکن نوجوان اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی لیے نوجوان اگر ہو تو اس کے لیے جماع کے دواعی مقدمات سے بھی اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پچھنا لگوانے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، جو جسم میں فاسد خون ہوتا تھا، خراب مادہ ہوتا تھا خون، اس کو نکالا جاتا تھا، اس کو پچنا کہتے ہیں۔ وہ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ پچنا لگانے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ میں کمزوری کے خوف سے پچنا لگانے کو مکروہ قرار دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچنا لگانے کی صورت میں خون جب نکل جائے، فاسد مادہ خارج ہو جائے، اور خون نکلنے کی وجہ سے جسم سے زیادہ مقدار میں کمزوری واقع ہو سکتی ہے، اس ڈر سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور پڑ سکتا ہو پچنا لگوانے سے اور اس کے روزے پر فرق پڑ سکتا ہو، یعنی کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہو، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میں پچنا لگوانے کو مکروہ قرار دیتا ہوں، یعنی ایسا شخص پچنا نہ لگائے۔ امام زید فرماتے ہیں روزے دار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تر مسواک استعمال کرے، سوکھی خشک مسواک استعمال کر سکتا ہے، لیکن تر جو مسواک ہوتی ہے پانی میں ڈوبی ہوئی تر مسواک استعمال کرے، یہ بہتر نہیں ہے، یا اپنی مسواک کو تر کر کے استعمال کرے۔ اسے صبح سے لے کر ظہر تک مسواک کر لینی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ظہر کے بعد احتیاطاً مسواک نہ کرے، فجر سے لے کر ظہر تک مسواک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے، ابو خالد واسطی کے آپ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے مکھی کے بارے میں دریافت کیا جو روزے دار کے حلق میں داخل ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، اگر کوئی اپنے اختیار سے کوئی چیز حلق کے نیچے اتار دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام زید فرماتے ہیں جو شخص کلی کر رہا ہو اور پانی اس کے حلق میں چلا جائے تو آپ فرماتے ہیں اگر 3 مرتبہ میں ایسا ہوا ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد ایسا ہوا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کلی کرتے وقت چاہے غسل میں ہو یا وضو میں، روزے دار کو احتیاط سے کلی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک قطرہ پانی بھی حلق کے نیچے بغیر ارادے کے بھی چلا جائے، بلا ارادہ بھی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام زید رضی اللہ عنہ ناک کے ذریعے دوائی ڈالنے اور حقنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے کی روزے دار کو اجازت ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناک میں دوا ڈالے تو وہ دماغ تک پہنچتی ہے، پیٹ تک جو چیز بھی پہنچ جائے۔ بہرحال دوا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ناک میں ڈالی جانے والی دوا روزے دار کے لیے، ناک میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ اس سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے مسافر کے بارے میں پوچھا جو سفر کے درمیان روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کے سفر میں روزہ چھوڑ دے گا۔ یعنی شرعی مسافت سفر کی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں 48 میل، موجودہ زمانے میں اس کو 98 کلومیٹر 98 کلومیٹر مانا گیا ہے۔ اگر کوئی اتنا سفر کرے 3 دن 3 رات کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے نکلے تو روزے دار کے لیے مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں حالت سفر میں روزہ نہ رکھے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر شرعی سفر ہو، مسافت 48 میل کی ہو، یعنی 98 کلومیٹر کا اس کا سفر کا ارادہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ البتہ اگر وہ 10 دن یعنی 15 دن اگر قیام کی نیت کر لے، کسی جگہ اگر ٹھہرنے کی 15 دن وہاں قیام کرنے کی نیت کر لے تو اب وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم کہلائے گا، قیام کرنے والا۔ اب اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ وہ 15 دن جو وہاں قیام کرے گا، 15 دن کے قیام کی نیت سے وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا، لہذا اس کو اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 305 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال المستحاضۃ تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حائضہ عورت، پیریڈ والی عورت روزے کی قضا کرے گی۔ پیریڈ کے دنوں میں جو روزے چھوٹ جائیں ان روزوں کی بعد میں وہ حالت طہر میں قضا کرے گی، لیکن پیریڈ کے درمیان چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کے لیے حرج ہے کثرت سے نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا، برخلاف روزے کے۔ روزے چھوٹتے ہیں حالت حیض میں تو 3 یا 7 یا 10 روزے چھوٹتے ہیں، ان روزوں کی قضا اس پر دشوار نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے عورت کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر روزوں کی قضا فرض قرار دی ہے، حالت حیض میں چھوٹ جانے والے روزوں کی، البتہ نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں کی۔ حدیث نمبر 306 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان وكانت ليلة ام سلمة رضی اللہ عنہا فأتيتها فسألتها فقالت نعم ان كان ذلك لجماع من غیر احتلام فأتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم ذلك اليوم ولم يقضه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی آپ کا سر مبارک گیلا تھا، کچا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ غسل فرما کر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں غسل فرما کر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے گزشتہ رات سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاری تھی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی وجہ سے احتلام کے بغیر آپ پر غسل فرض ہو گیا تھا، اسی لیے آپ غسل کر کے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کو آپ نے کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اور آپ نے اس کی قضا نہیں کی۔ یعنی اگر کوئی سحری سے پہلے اگر جنوبی ہو جائے، ضرورت سے فارغ ہو جائے تو غسل اگر اس پر فرض ہو جائے اور ابھی سحری کا وقت باقی ہو تو اس کو اس دن کے روزے کی قضا لازم نہیں ہے، وہ روزہ ہو جائے گا۔ البتہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لینا چاہیے، اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا۔ حدیث نمبر 307 وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الصبی یبلغ فی شہر رمضان والمشرک یسلم قال رضی اللہ عنہ یقضیان اليوم وما بقی من الشہر ولا شیء علیہما فیما مضى۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے بچے کے بارے میں پوچھا، مسئلہ دریافت کیا جو رمضان کے مہینے میں بالغ ہو جاتا ہے، جو عذر شرع جس پر احکام فرض ہو جاتے ہیں، بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس مشرک کے بارے میں پوچھا جو اسلام قبول کر لیتا ہے اور رمضان کا مہینہ ہو تو ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دونوں اس دن کے روزے کی قضا کریں گے جس دن لڑکا بالغ ہوا ہے اور جس دن کوئی مشرک مسلمان ہوا ہو، اس دن کے روزے کی ان دونوں پر قضا لازم ہے، اور بقیہ مہینے اس کے بعد کے جو دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے ان دنوں میں یہ دونوں روزہ رکھیں گے، یعنی ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض ہے،
اور جو دن گزر چکے ہیں ابتدائی مثال کے طور پر 10 رمضان کو اگر کوئی لڑکا بالغ ہو جائے تو 10ویں رمضان کا روزہ اس پر قضا ہے، فرض ہے، باقی ہے، اس کے ذمے ہے۔ البتہ ادھر 9 دن جو چھوٹ گئے ہیں ابتدائی، ان روزوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، البتہ 11 رمضان سے وہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو جس دن اسلام قبول کر لے اس دن کے روزے کی قضا اس پر لازم ہے، اس کے بعد والے دن سے وہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک روزے رکھے گا۔ البتہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو رمضان کے دن گزر چکے ہیں ان دنوں کے روزوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ باب من رخص فی افطار شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کے بارے میں جو کچھ احادیث شریفہ میں آیا ہے اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 308، حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما انزل اللہ عز وجل فریضۃ شہر رمضان اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ حبلی فقالت یا رسول اللہ ان امرأۃ حبلی وهذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي وأتتهم امرأة ترضع فقالت يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي وأتاه صاحب العطش فقال يا رسول الله إن هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة ويخاف على نفسه إن صام فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فأفطر فإذا أطقت فصوم وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعم عن كل يوم نصف ساع للمساكين۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت نازل کی، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے، تو ایک حاملہ عورت، ایک پریگننٹ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت ہوں، یہ رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا ہے، رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ راوی کہتے ہیں اس عورت کو اپنے پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے خدشہ تھا، اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو بچہ ضائع ہو سکتا ہے، جنین پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کے پیٹ میں موجود بچے پر، اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر اثر ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور روزہ نہ رکھو، جب تم میں طاقت آ جائے، روزہ رکھنے کی کیپیسٹی، طاقت پیدا ہو جائے تو اس وقت روزے رکھنا شروع کرو۔ اب اس وقت چونکہ حاملہ ہو اور بچے کو خطرہ ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کی جان کو، جنین کو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھو، البتہ جب طاقت آ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھو۔ ایک مرتبہ اور ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جو مرضعہ تھی، جو بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، جس کا بچہ چھوٹا تھا، ابھی مدت رضاعت میں تھا۔ اس خاتون نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا مہینہ فرض ہے، اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ راوی کہتے ہیں اس عورت کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا دودھ آنا بند ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بچے کی غذا پر فرق پڑ جائے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا بچہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا، یعنی جب دودھ نہیں آئے گا تو بچے کو غذا نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے بچہ مر بھی سکتا ہے، اس بات کا ڈر تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، تم کو چھوٹ ہے، تم روزہ نہ رکھو، البتہ جب تم میں طاقت آ جائے، یعنی بچے کی مدت رضاعت ختم ہو جائے یا اچھی طاقت آ جائے، روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو تب تم روزہ رکھ لینا، یعنی ان روزوں کی تم پر قضا لازم ہوگی۔ ایک پیاسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا ہے، یعنی رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، میں ایک گھڑی کے لیے بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی مجھے پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے اور میں پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی ایسی میں نہیں گزار سکتا۔
اس شخص کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی جان ضائع ہو جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی، پانی نہ پینے کی وجہ سے پیاس کی شدت سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو اس بات کا ڈر تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور روزہ نہ رکھو، البتہ جب تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے، پانی کے بغیر صبر کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو تب تم روزہ رکھ لینا۔ پھر ایک بوڑھے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر حاضر ہوئے تھے، یعنی وہ خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے، دونوں آدمیوں کے کندھوں پر وہ ہاتھ رکھ کر ٹیکا لگا کر سہارا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہو گیا ہے، یعنی اس مبارک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں بوڑھا ہوں، میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب انہوں نے اپنے لیے حکم جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جاؤ اور ہر ایک دن کے روزے کی طرف سے نصف سا غریبوں کو کھلا دو۔ یعنی اس حدیث شریف میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ فی الوقت روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آگے کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ دوسری صورت ہے۔ جیسے کوئی شیخ فانی ہے، شیخ فانی یعنی بوڑھا شخص ہے، اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس کو مزید طاقت آنے کی یا بیماری سے اچھے ہونے کی کوئی امید نہ ہو، کوئی بیمار ہو، ایسا مریض ہو اور وہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے مریض ہو، آگے اس کے مرض میں کوئی افاقہ، کوئی بہتری آنے والی نہ ہو، یا اسی طرح بوڑھا شخص ہو، ظاہر بات ہے بوڑھا ہونے کے بعد اب اور مزید طاقت کی کوئی امید نہیں رہتی۔ شیخ فانی کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ روزے کے بجائے ایک مسکین کو 2 ٹائم رمضان میں کھانا کھلائے، یعنی کسی غریب مسکین کو سحر اور افطار کا اس کے لیے انتظام کر دے، چاہے اس کو کھانا پکا کر دے سکتا ہو، ٹفن کے طور پر پہنچا سکتا ہو تو پہنچا دے، یا پھر ایک دن کے 2 ٹائم کے کھانے کی جو قیمت ہو سکتی ہو متوسط طور پر، مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں ایک وقت کے کھانے کے لیے کم از کم 50 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک دن کے لیے جملہ 100 روپے ہوں گے، سحر اور افطار کے لیے 100 روپے کے حساب سے ایک مہینے کے 3000 روپے ہوں گے۔ کم از کم ایک مسکین کو، کسی غریب آدمی کو وہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو ایک 3000 روپے اس کو سحر اور افطار کے اس نیت سے دے دے۔ ان جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پورا رمضان کھانا کھلائے، یعنی اس کو سحر اور افطار کرائے، یا اس کے لیے سحر اور افطار کے پیسے دے دے متوسط حساب کر کے، کم از کم اب جو کھانے کا ریٹ چل رہا ہو بازار میں، ہوٹل میں، اس حساب سے کم از کم موجودہ زمانے کے لحاظ سے کم از کم 3000 روپے دے، اور اگر اس سے زیادہ کی طاقت ہو، مالدار آدمی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا ہو تو وہ اور بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر شیخ فانی ہو جس کو روزہ رکھنے کی آگے کوئی امید نہ ہو، بیماری سے چنگا ہونے کی، اچھا ہونے کی، تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے، یعنی ایک مسکین کو 2 ٹائم پورا رمضان کھانا کھلائے، سحر افطار کا انتظام کرے، یا وہ رقم اس کے حوالے کر دے۔ البتہ جو شخص عارضی طور پر بیمار ہو، آج بیمار ہو، کل اس کو اچھے ہونے کی امید ہو، تندرستی کی امید ہو، علاج ہو سکتا ہو، یا رمضان کے بعد مثال کے طور پر رمضان میں وہ آپریشن کو یا علاج کو مؤخر کر دے، پوسٹ پون کر دے، رمضان کے بعد علاج کرا لے، اس کے بعد اچھا ہو جائے، تو ایسا شخص فدیہ نہیں دے سکتا، ایسے شخص پر ان روزوں کی قضا ہی لازم ہوگی۔ باب قضاء شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کی قضا کا بیان۔ اگر رمضان المبارک میں اگر روزے چھوٹ جائیں، عمداً روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے، روزہ چھوٹ جائے، سحری میں اٹھ نہ سکے اور بغیر سحری کے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو اب ان کے لیے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ عمداً جانتے بوجھتے روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ زندگی بھر کے روزے اس رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احادیث شریفہ میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے۔ البتہ اگر کسی کے روزے چھوٹ جائیں بھولے سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ حدیث نمبر 309، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال
فی المریض والمسافر یفطران فی شہر رمضان ثم یقضیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں بیمار اور مسافر شخص رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں البتہ وہ قضا کر لیں۔ اگر کوئی بیمار ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ رمضان کے مہینے میں تم میں سے جو کوئی مسافر ہو یا بیمار ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ حدیث نمبر 310 قال رضی اللہ عنہ یتابعان بین القضاء وان فرقا اجزاءہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا میں یہ ترتیب کے ساتھ روزے رکھیں گے یہ دونوں، پھر یہ الگ الگ بھی رکھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رمضان میں بیمار تھا یا حالت سفر میں تھا اور اس کے 5 روزے اگر مثال کے طور پر سمجھیں چھوٹ جائیں تو آپ فرماتے ہیں اب اس کو اختیار ہے رمضان کے بعد جب ان روزوں کی قضا کرے تو بہتر یہ ہے کہ 5 دن کنٹینیو روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی مسلسل کنٹینیو 5 دن روزہ نہ رکھ سکے، اپنی سہولت سے ایک دن اگر رکھے یا 2 دن رکھے پھر 2 دن چھوڑ دے پھر 2 دن رکھے پھر اور 1 دن چھوڑ کر پھر اور ایک روزہ رکھے تو یہ بھی درست ہے، کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے، حسب سہولت بھی ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اتنی شریعت میں گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 311 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن المریض یموت علیہ ایام من شہر رمضان قال رضی اللہ عنہ یطعم عنہ عن کل یوم نصف ساع ولا یصام عنہ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ جو امام زید کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے بیمار کے بارے میں پوچھا، مسئلہ دریافت کیا پوچھا جس کا انتقال ہو جائے، حالت بیماری میں جو فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، جبکہ اس پر رمضان کے روزوں میں سے کچھ دنوں کے روزے لازم تھے۔ ایک شخص بیماری میں انتقال کر گیا جبکہ اس کے ذمے رمضان المبارک کے چند روزے قضا باقی تھے، ان روزوں کی قضا اس پر لازم تھی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے ہر ایک دن کے بدلے میں نصف سا کھانا کھلا دیا جائے گا، البتہ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے، کیونکہ روزہ بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت میں نیابت درست نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی ایک شخص کے ذمے نمازیں تھیں تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے نمازوں کی قضا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ذمے روزوں کی قضا لازم تھی اور اس کا انتقال ہو جائے تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بدنی عبادت میں نیابت درست نہیں ہے، البتہ مالی عبادت میں جیسے حج ہے، کوئی کسی پر حج فرض تھا اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اس کی طرف سے اس کے ورثاء یا جو بھی چاہیں اس کی طرف سے حج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مالی عبادت میں نیابت درست ہے، کسی کی طرف سے نائب بن کر اس عبادت کو انجام دینا درست ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ البتہ روزہ اور نماز مالی عبادت نہیں ہے، خالص بدنی عبادت ہے، لہٰذا اس میں نیابت درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے بیماری کی حالت میں اور اس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا لازم تھی تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزوں کا اندازہ کر کے اگر معلوم ہو، یقینی طور پر پکا معلوم ہو، کنفرم ہو کتنے روزے چھوٹے تھے تو اتنے دن کے روزوں کی قضا کے طور پر فدیہ دے دیں اس مرحوم کی طرف سے۔ مثال کے طور پر اگر 10 روزے اس کے ذمے باقی تھے تو 10 دن کسی ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائیں، یا 10 دن کی جو رقم ہوتی ہے وہ اس کی طرف سے فدیے کی نیت سے کسی مسکین کو، کسی غریب کو دے دیں۔ باب الوصال فی الصیام و صوم الدہر، صوم وصال اور ہمیشہ روزہ رکھنے کا بیان۔ صوم وصال کہتے ہیں بغیر افطار اور سحری کے کنٹینیو روزہ رکھنا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال مکروہ ہے کیونکہ صوم وصال کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی حضور کی اتباع میں روزہ رکھنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1-2 دن میں صحابہ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کنٹینیو روزہ رکھنے سے کمزور ہو گئے تھے اور دیوار کے سہارے سے اور کسی کو پکڑ کر چل رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا، کنٹینیو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے آپ کی اتباع میں ایسے ہی روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، تم ایسا صوم وصال مت رکھا کرو۔
کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے روحانی غذا ملتی ہے، اسی لیے میں کمزور نہیں پڑتا۔ بہرحال صوم وصال مکروہ ہے، کنٹینیو بغیر سحر اور افطار کے روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اور سال بھر روزہ رکھنے سے اگر کوئی کمزور پڑ سکتا ہو تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور ایام 20 کے روزے رکھ لے، اور جو مخصوص ایام میں جن روزوں کی فضیلت آئی ہے جیسے شب برات کے موقع پر، ایسے ہی محرم کے 2 روزے، ان روزوں کا اہتمام کر لے، اور ہر مہینہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن کنٹینیو روزہ رکھنے سے اگر کوئی کمزور پڑ جا سکتا ہو تو اس کے لیے اس طرح روزہ رکھنا منع ہے۔ حدیث نمبر 312 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا وصال فی صیام ولا صمت یوما الی اللیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزوں میں وصال نہیں ہوگا، یعنی روزے رکھے جائیں گے، سحری بھی کی جائے گی، افطار بھی کیا جائے گا، روزہ شروع بھی کیا جائے گا اور ختم بھی کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ روزہ کنٹینیو جاری رکھا جائے، اور دن بھر رات تک کے لیے خاموشی کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی روزہ شریعت میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، یہ شرعی روزہ ہے۔ اگر کوئی خاموش رہنے کی نظر مانے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاموشی کے روزے کی کوئی شریعت میں اصل حیثیت نہیں ہے، روزہ جو ہے مخصوص دنوں میں مخصوص وقت کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، یہی اصل ہے شریعت میں۔ حدیث نمبر 313 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الدہر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ غالباً عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے سال بھر، اور قرآن مجید بھی غالباً 3 دن یا 1 ہفتے میں ختم کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کنٹینیو روزہ رکھنے سے بعد میں مسئلہ ہوگا، اب تو نوجوان ہو، طاقتور ہو، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت اس پابندی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم روزوں کو کثرت سے نہ رکھا کرو، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اندر طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں عبادت کر سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو، اجازت کو، سہولت کو، آسانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، نوجوان تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے اور اس پابندی کو برقرار رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی تو اس وقت وہ تمنا کرنے لگے، یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو، آپ کی دی ہوئی سہولت کو میں اختیار کر لیتا۔ باب صوم التطوعی، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک سے ہٹ کر جو روزے ہیں، چاہے وہ محرم کے ہوں یا شعبان کے ہوں، یہ سب نفل روزے میں آتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نظر مانے تو اس وقت وہ روزہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 314 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صوم 3 ایام من کل شہر یذهبن ببلابل الصدر غلہ وحسدہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہر مہینے کے، یعنی ہر اسلامی مہینے کے 3 روزے سینے کے غموں، کینے اور تنگی یا حسد کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے کہتے ہیں ان کو، جس کو حضرت آدم علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے۔ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے، یہ نفل روزے ہیں کہ غم اور رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، دلوں سے کینہ، حسد دور ہو جاتا ہے اور اس کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ نفل کا درجہ رکھتے ہیں، اگر کوئی ان روزوں کا اہتمام کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا یہ نفل ہے۔ حدیث نمبر 315 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا اصبح الرجل ولم يفرض الصوم هو بالخيار الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فلا خيار له واذا اصبح وهو ينوي الصيام ثم افطر فعليه القضاء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب آدمی صبح میں داخل ہو، صبح کرے اور اس حال میں کہ اس نے روزہ اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو تو اسے اختیار ہے سورج ڈھل جانے تک۔ یعنی اگر کوئی شخص کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے اور صبح ہو جائے تو اب سورج ڈھلنے تک اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو نیت کر لے روزے کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔
البتہ اگر کوئی بغیر نیت کے جب سورج ڈھل جائے اس وقت تک بغیر نیت کے کھائے پیے کے رہے تو اب اس کو اختیار نہیں رہے گا۔ وہ شخص صبح کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کرے اور پھر روزہ توڑ دے تو اس پر قضا کرنا لازم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص سحری نہ کرے لیکن نیت کر لے روزے کی اور صبح ہو جائے، اس کے بعد میں اگر وہ روزہ توڑ دے تو ابتدا میں چونکہ نیت کیا تھا تو روزہ اس کے اوپر نیت کرنے کی وجہ سے شروع کرنے کے بعد فرض ہو گیا۔ جیسے بعض عبادات ہیں جو شروع کرنے سے پہلے تک نوافل کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن جب شروع کر دی جائے وہ عبادت اور درمیان میں چھوڑ دی جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، چاہے وہ نفل ہو یا سنت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، یعنی تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو تم ضائع نہ کرو، اس طور پر کہ نفل اگر شروع کر دیے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے تک نفل ہے، لیکن جب شروع کر دی جائے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کو مکمل کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اگر کوئی شروع کر کے چھوڑ دے، درمیان میں روزہ توڑ دے تو پھر اس پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ باب کفارۃ من افطر فی شہر رمضان متعمدا، عمدن روزہ توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص عمدن روزہ توڑ دے، دو صورتیں ہیں، ایک صورت وہ ہے جس میں روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف روزے دار پر صرف روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عمدن روزہ چھوڑ دے تو روزے کی قضا بھی لازم ہے، اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ یہ بیان ہے اس شخص کے کفارے کا جو رمضان المبارک کے مہینے میں جان بوجھ کر عمدن بالارادہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 316، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فقال یا رسول اللہ انی قد حلقت، قال صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، قال باشرت اہلی فغلبتنی شہوتی حتی فعلت، فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد عتقا، قال لا واللہ ما ملکت مخلوقا قط، قال صلی اللہ علیہ وسلم وصم شہرین متتابعین، قال لا واللہ لا اطیقہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق فاطعم 60 مسکینا، قال لا واللہ لا اقوى علیہ، قال فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب15 صاعا لكل مسکین مد، فقال یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا ما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، قال صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق وکلہ انت وعیالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان المبارک کے مہینے میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے تم ہلاکت کے قریب پہنچ گئے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی رمضان المبارک کے مہینے میں، دن میں میں نے صحبت کر لی حالت روزے میں، اس حال میں، اور مجھ پر شہوت غالب آ گئی تھی، شہوت مجھ پر غالب آ گئی اور میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، کنٹرول نہیں کر سکا، اور میں حالت روزے میں نے صحبت کر لی، یہاں تک کہ میں نے صحبت کا ارتکاب کیا، یعنی مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا۔ حالت روزے میں نے مباشرت کر لی، اور مباشرت کرنے سے روزے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ صحابی حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ رمضان المبارک میں دن میں مجھ سے یہ فعل ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ اگر کوئی عمدن روزہ توڑ دے تو کفارے میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھنا، اور اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ عمدن توڑے جانے والے کفارے کا روزے کا کفارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس غلام ہیں؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم میں کبھی کسی مخلوق کا مالک نہیں ہوا، یعنی میں خود غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار روزے رکھو، 2 مہینے کے 60 روزے رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا، 60 روزے کنٹینیو رکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے
اگر تم روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں غریب آدمی ہوں، میرا خود گزر بسر مشکل ہے، میرا گزارا خود مشکل ہے، میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایت کی تو ان کو 15 صاع دیے گئے، وہ ہر مسکین کو ایک ایک مد دے دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ہدایت دی، ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرے۔ تو وہ بہرحال کچھ کھجور وغیرہ جمع ہو گئے 15 صاع، جس میں سے ہر ایک مسکین کو دیا جائے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کھجور وغیرہ کی شکل میں انتظام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حوالے فرمائی وہ زنبیل، وہ تھیلی جس میں کھجور تھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، جو مباشرت کر کے جنہوں نے روزہ توڑ دیا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی ذات کی قسم، اس ذات کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، مبعوث فرمایا مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے، اس شہر کے دونوں کناروں کے درمیان یعنی مدینے میں، پورے مدینے میں ہمارے گھر سے زیادہ کوئی اس کا محتاج نہیں ہے، یعنی میرا گھر مدینے کے پورے گھروں میں سب سے زیادہ محتاج اور تنگ دست ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے مدینے شہر میں ہمارے اتنے غریب کوئی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے اپنا یہ عذر بھی بیان کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، اب یہ زنبیل جو ہے، جو تھیلی ہے، اس میں کھجور ہے، یہ لے کر جاؤ، تم خود بھی کھاؤ اس میں سے اور تم اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ یہی ہے، تم خود بھی کھا سکتے ہو، حالانکہ اپنا کفارہ ہم خود نہیں کھا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اجازت دی، غریب ہونے کی وجہ سے انہیں اجازت دی کہ یہ کفارے کے جو کھجور ہیں جو 60 مسکینوں کو کھلانا ہے تم خود استعمال کرو، اپنی فیملی پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، انہیں کھلاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمدن روزہ توڑ دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، چونکہ غلام باندی کا زمانہ تو یہ نہیں ہے۔ اب رہ گئی 2 صورتیں، اگر کوئی عمدن جانتے بوجھتے روزہ توڑ دے تو وہ کنٹینیو 60 روزے رکھے 2 مہینے کے، اس میں گیپ نہیں ہو سکتا، کنٹینیو پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور بیچ میں رمضان کا مہینہ نہیں آنا۔ رمضان کے مہینے رمضان کے مہینے کے روزے آلریڈی فرض ہیں، رمضان کا مہینہ چھوڑ کر اس کو روزہ رکھنا ہوگا کنٹینیو 2 مہینے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دوسری صورت ہے 60 مسکینوں کو ایک ٹائم وہ کھانا کھلائے۔ باب الشہادت علی رؤیت الہلال۔ رمضان اسلامی مہینے جو شروع ہوتے ہیں چاند دیکھنے سے شروع ہوتے ہیں، چاند نظر آ جائے تو ایک مہینہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد والا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اب چاند دیکھنے کے سلسلے میں بھی احکام ہیں، رؤیت ہلال جس کو کہتے ہیں، پہلی کا چاند دیکھنا شرط ہے اس میں، اگر کوئی دیکھ کر گواہی دے پھر اس کے لیے کتنے گواہ ہونا ہے، اور ہر جگہ کا مطلع الگ الگ ہوگا یا دوسری جگہ کی رؤیت یا وہاں کی اطلاع بھی کافی ہوگی، یہ احکام یہاں بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 317 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ ان قوما جاءوا فشهدوا انهم صاموا لرؤية الهلال وانهم قد تموا 30 فقال علي رضی اللہ عنہ انا لم نصم الا 28 يوما فدعا بهم ودعا بالمصحف فانشدهم بالله وبما فيه من القرآن العظيم ما كذبوا ثم امر الناس فافطروا وامرهم بقضاء يوم وامر الناس ان يخرجوا من الغد الى مصلاهم وذلك انهم شهدوا بعد الزوال۔ حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جديه عن علي رضي الله عنهم قال اذا رايتم الهلال من اول النهار فافطروا واذا رايتموه من اخر النهار فاتموا الصيام الى الليل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا تھا، یعنی 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اس وقت بادل چھا جائے، مطلع صاف نہ ہو، کوشش کریں چاند دیکھنے کی، اگر چاند نظر نہ آئے اور کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی اطلاع نہ ملے تو 30 دن کمپلیٹ کریں۔ 30 دن جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر 29 کے دن چاند نظر آ جائے تو وہ مہینہ، چونکہ اسلامی مہینے 29 کا بھی ہوتے ہیں، 29 کے بھی ہوتے ہیں اور 30 کے بھی، بعض 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں، یہ چاند پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے روزہ رکھا تھا اور پھر 30 روزے بھی پورے کر چکے ہیں، انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا تھا اور پھر رمضان کا مہینہ پورے 30 دن رہا، 30 روزے بھی وہ پورے کر چکے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو ابھی صرف 28 دن کے روزے رکھے ہیں، یعنی یہاں چونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا
تو انہوں نے ایک دن کے بعد روزہ شروع کیا، اور یہ لوگ ایک دن پہلے ان کو چاند نظر آ گیا تو انہوں نے روزہ رکھا، تو ان کے 30 روزے ہو گئے، اور یہاں 28 روزے ہوئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں طلب کیا، قرآن پاک منگوایا، اور آپ نے پھر اللہ کے نام کی اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کی قسم دے کر ان سے قسم لی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ان کا بیان سچا ہے کہ انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا تھا، اور چاند دیکھنے کے بعد سے 30 دن پورے ہو چکے ہیں، مکمل 30 روزے بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن کی ان سے آپ نے قسم لی، قرآن پر ہاتھ رکھ کر، پھر آپ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ روزے توڑ دیں، اور انہیں ایک دن کا روزہ قضا کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اگلے دن عیدگاہ کو آ جائیں تاکہ نماز عید ادا کر لیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے سورج ڈھل جانے کے بعد گواہی دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب تم پہلی کے چاند کو دن کے ابتدائی حصے میں دیکھ لو، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں پتہ چل جائے تو تم روزہ توڑ دو، اور جب تم اسے دن کے آخری حصے میں دیکھو تو رات تک روزہ پورا کرو، یعنی رمضان کا اگر آخری روزہ ہو 29 کا 30 کے دن اگر تم روزہ رکھ لو چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے، اور سورج ڈھلنے سے پہلے اگر تم کو چاند نظر آ جائے آسمان پر، تو چونکہ چاند پہلے نظر آ گیا ہے لہذا روزہ توڑ کر اس دن عید کی نماز ادا کر لو۔ البتہ اگر زوال کے بعد نظر آئے چاند تو اب اس کا اعتبار نہیں ہے، روزے کو پورا کر لو، اس کے بعد والے دن نماز عید ادا کرو۔ پہلے زمانے میں چونکہ اسباب اور ذرائع نہیں تھے، ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی، وہاں حسب سہولت جس کو جیسی سہولت ہوتی، جیسے ایک شہر والوں کو چاند نظر آتا تو دوسرے شہر والوں کو اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اب موجودہ زمانے میں ذرائع یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہو گئے ہیں فاسٹ، جس کی وجہ سے آنن فانن منٹوں میں معلوم ہو جاتا ہے چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ بہرحال موجودہ زمانے میں یہ سب مشکلات اور مسائل نہیں ہیں، آسانی سے اگر بہت سارے جگہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس ہوا کرتے ہیں اور سب جگہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، علماء اس میں موجود ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی چاند نظر آتا ہے شرعی احکام کے تحت اور شرعی قوانین کی بنیاد پر خانہ پوری کر کے علماء چاند دیکھنے کے بعد اطلاع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کر کے چاند نظر آنے کی اطلاع دی جاتی ہے عوام کو۔ بہرحال موجودہ زمانے میں بڑی سہولت ہے۔ باب الاعتکاف۔ رمضان المبارک کی ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کا یہ بیان ہے حدیث نمبر 318، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا اعتکاف الا فی مسجد جامع ولا اعتکاف الا بالصوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہو سکتا ہے، اور اعتکاف صرف روزے کی حالت میں ہوگا۔ دو باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے بہتر یہ ہے کہ وہ جامع مسجد ہو۔ جامع مسجد سے مراد جہاں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، اور جمعہ کا بھی جہاں پر اہتمام ہوتا ہو، جمعہ کی نماز بھی جہاں پڑھی جاتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بہتر ہے تاکہ معتکف کو جمعہ کی نماز کے لیے بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ جو اعتکاف بیٹھنے والا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی خالی اعتکاف بیٹھے روزہ نہ رکھے تو یہ درست نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے آخر دہے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر محلے کی مسجد میں محلے کا کوئی ایک فرد اعتکاف بیٹھے، اگر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایک بھی اس فرض کو ادا کر لے، یہ فرض کفایہ ہے، اس فرض کو اگر ادا کر لے تو سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی دنیاوی جھمیلوں سے، ذمہ داریوں سے، سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے مکمل یکسوئی اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ وہ مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے عبادت کا موقع ہوتا ہے ایک، اور دوسری بات وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہے۔ پھر رمضان کے آخر دہے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا بھی موقع معتکف کو ملتا ہے کہ وہ ہر شب جا کر عبادت کرتا ہے، اس کوشش میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو، جیسے 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، چھپا دیا گیا، قطعی طور پر نہیں بتایا گیا کہ فلاں شب ہی شب قدر ہے، لہذا عبادت میں اجتہاد کرو، کوشش کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال یہ موقع
معتکف کو آسانی سے فراہم ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش میں وہ رات بھر جا کر عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرے، اور ان 5 راتوں میں بھی وہ جب جا کر عبادت کرے گا تو یہ کوئی نہ کوئی ایک شب قدر ہوگی جس میں اس کو عبادت کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں جملہ۔ اگر کوئی ایک شب قدر کو پالے اور اس کا میں اہتمام کرے عبادت کا، تو وہ اس ایک شب کی عبادت اس کے لیے 83 سال 4 مہینے سے بدرجہ کئی درجے بہتر ہوگی۔ حدیث نمبر 319، حدثني زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا اعتکف الرجل فلا يرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يماري ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة ويأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم لا يجلس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اعتکاف بیٹھے تو وہ بد زبانی کا مظاہرہ نہ کرے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، زبان کو قابو میں رکھے، کنٹرول رکھے، نہ جہالت کا مظاہرہ کرے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، فخر کا اظہار نہ کرے، یعنی اعتکاف بیٹھ کر دوسروں پر اپنی بڑائی نہ جتائے، اپنے آپ کو بڑا متقی، پارسا، پرہیزگار نہ سمجھے۔ البتہ معتکف بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز کا اہتمام نہ ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد کو جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز ادا کرے فوراً پھر اعتکاف والی مسجد پہنچ جائے۔ البتہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ معتکف صرف ایسی صورت میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے جس میں اس کے لیے نکلنا ضروری ہو۔ مثال کے طور پر جس مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھا ہو، اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے اس کو جانے کی اجازت ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد وہاں کسی سے ملاقات نہ کرے، باتیں کرتے ہوئے نہ ٹھہرے، فوراً نماز ادا کرتے ہی پھر اپنے اعتکاف والی مسجد پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو جہاں پر بیت الخلاء ٹوائلٹس نہ ہو، تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، بشری تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے وہ اپنے گھر آ سکتا ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہوتے ہی پھر فوراً چلا جائے، گھر میں نہ رکے۔ اپنے گھر جا سکتا ہے معتکف قضاء حاجت کرنے کے لیے، یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، یا کسی اور کام کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور گھر والوں کو اس کام کی ہدایت دے سکتا ہے جبکہ وہ کھڑا ہوا ہو، لیکن وہ گھر میں بیٹھے گا نہیں۔ یعنی اگر کوئی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائے کوئی معتکف، اس وجہ سے کہ اس مسجد میں ٹوائلٹس یا واش رومس نہ ہوں، اور وہ اپنے گھر جائے اور ضرورت سے فارغ ہو تو وہاں نہ بیٹھے نہیں، ضرورت سے فارغ ہوتے ہی ٹھہرے اگر کچھ گھر والوں کو ہدایت دینا ہو، کسی بارے میں بات کرنا ہو تو ٹھہرے وہ ان کو ہدایت دے کر فوراً نکل جائے۔ کتاب کفارۃ الایمان، انشاءاللہ اگلی نشست میں قسم کے کفارے کا بیان کیا۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور قسم توڑ دے تو پھر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور قسم توڑ دے تو فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے۔ اگر کسی کی یہ طاقت نہ ہو، نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑے پہنا سکتا ہو، فقیر ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے فصیام 3 ایام، کنٹینیو 3 دن روزے رکھے قسم کے کفارے کے طور پر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں قسم کے کفارے کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔